عبداللہ مجنی وہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا تھا نا اس کو بھی اتروا دیا. اس لباس کو بھی عبداللہ مجنی نے مصطفیٰ کی محبت میں اتار دیا, سرکار کے پیار میں اتار دیا, اور اپنی ماں کے پاس برہنہ جسم پہنچے. اور ایک جملہ جا کے عبداللہ مجنی نے کہا تھا, میری ماں وہ ایک دن تھا جب میری پیدائش ہوئی تھی, میں دنیا میں آیا تھا, تب بھی تو نے مجھے لباس دیا تھا, بدن کو میں نے ڈھانپا تھا. وہ تیری سخاوت ہے, تیرے تیرا کرم نوازی ہے کہ میرے بدن پر لباس آیا تھا. ماں میری زندگی میں دوبارہ وہ موقع آیا ہے, میں تیرے پاس پھر بغیر برہنہ لباس آیا ہوں, میرے پاس پھر سے کپڑے نہیں. میری ماں میں برہنہ لباس ہوں, کر میرے لیے کہ میرا بدن ڈھک جائے, میں ننگا ہوں, میرے بدن کو کہا روایت میں لکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی نے اپنی ماں سے ایک چادر پھٹی ہوئی اتار کے دی. ماں نے کہا یہی ایک چادر ہے میرے بیٹے, اس چادر کو دیا, اور عبداللہ مجنی نے اس چادر کو اپنے بدن پر لپیٹا, اور لپیٹ کر کے مجن سے لے کے کہا کہاں مجن چھوڑا اور مدینہ آئے. مال چھوڑ کر کے, دولت چھوڑا, اقتدار چھوڑ, مال چھوڑ کر مجن سے مدینہ آئے. سرحد مدینہ پہ حضرت بلال کو آقا نے بھیجا, جاؤ میرا دیوانہ آ رہا ہے. میرا غلام جو آشنا نہ ہو غلاموں سے تو میرا کا کیا ہے, اگر جس کو پتا نہ ہو کون میرا غلام ہے اور میرے غلام کے دل میں کیا ہے, تو میرا آقا ہونے کا فائدہ کیا ہے. تو کسی نے کہا نہیں تھا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ تو لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. اگر تجھے رہبر بنایا گیا تھا, نائب بنایا گیا تھا, امام بنایا گیا تھا, تو اب پیچھے والوں یا جو ہے ڈاکو اگر آ گئے, کسی نے لوٹ لیا, تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا تیری امامت کے اندر کمزوری تھی, تیری رہبری کے اندر کمزوری تھی, تیری لیڈرشپ کے اندر کمزوری تھی, تو اچھی طریقے سے رہبری چکا نہ سکا, اچھی طریقے سے امامت کا حق ادا نہ کر سکا. تو وہاں پر عزیزان محترم یہ مراحل دیکھے جائیں گے. عبداللہ مجنی آئے بارگاہ مصطفیٰ نے, اور بغیر لباس کے, کپڑے بھی نہیں تھے, باریک لباس پہن کر کے جب سرحد مدینہ پہ رات کے سناٹے میں داخل ہو رہے تھے, سرکار نے بلال حبشی کو بھیجا کہ جاؤ میرا دیوانہ مجن سے چلا ہے, کئی دن کا بھوکا ہے, بغیر لباس پہلے جا کے اسے کپڑا پہنانا نیا, اور اس کو کھانا کھلانا, اس کے بعد لے کے آنا. حضرت بلال گئے, سلام کیا, استقبال کیا, اور لے کر کے ساتھ میں اپنے گھر گئے, اور جانے کے بعد لباس پہنایا, کھجوریں کھلائی. اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں جب لے کے پہنچے تو آقا نے یوں باہوں کو پھیلایا اور پھیلا کے اپنے سینے سے لگایا. لکھا ہے روایت میں آقا فرمایا کرتے تھے, میرے کسی صحابی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ عبداللہ مجنی کو وہ اذیتیں پہنچائے, اپنے لفظوں سے اذیتیں پہنچائے, اپنے ہاتھ سے اذیت کو, یہ اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنے کا حکم نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. ایک دن یہ جو جذبات میں آ گئے, اصحاب صفہ میں شامل تھے, تیور بدل گیا, جذبات میں آ گئے, بلند آواز سے ذکر کیا. حضرت عمر موجود تھے, جلالی صحابی, ان کو ڈانٹ دیا, پھٹکار لگا دی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن دل میں عہد کیا کہ غلطی میری تھی, میں سرکار کو بتاؤں گا نہیں. لیکن جب آقا ممبر پر آئے, سرکار دو عالم ممبر پر چڑھے, تو وہی عبداللہ مجنی کی آنکھیں جب مصطفیٰ کی آنکھوں سے ٹکرائی, اور سرکار نے پوچھا عبداللہ بتا کیا حال ہے تیرا. اللہ اکبر, یتیم تھے, اپنا شہر کوئی نہیں تھا, برہنہ لباس ہو کے مدینہ آئے تھے, آنکھیں چھلک پڑی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے ممبر چھوڑا اور نیچے اتر کے آئے, اور اپنے سینے سے عبداللہ مجنی کو لگایا, اور سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کر کے مدینے والے نے ارشاد فرمایا, عبداللہ بتا آخر کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے. عبداللہ مجنی نے کہا یا رسول اللہ غلطی میری تھی, آج فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو بلایا, اور فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے عمر, اور لوگوں کو ڈانٹنے کی اجازت ہے, لیکن عمر تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو میرے عبداللہ کو ڈانٹے, یہ کوئی ایسا جملہ کہے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے. کس لیے؟ کیونکہ سرکار فرمانے لگے کہ لوگوں نے صرف اور صرف مال چھوڑا, گھر چھوڑا, لیکن میرے عبداللہ نے میرے لیے اپنے لباس کو بھی چھوڑ دیا. اتنا کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا. پھر کہا مدینے میں وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب حضرت عبداللہ مزنی کا انتقال ہوا, جنازہ صحابہ لے کے بقیع کی قبرستان میں پہنچے, اور قبر کھودی گئی. تو مدینے کا رواج تھا جس کے گھر کی میت ہو اس کے گھر کے لوگ قبر میں اترا کرتے تھے. لیکن عبداللہ مجنی کا تو یہ شہر بھی نہیں تھا, یہاں گھر بھی نہیں تھا, یہاں خاندان بھی نہیں تھا, یہاں کوئی قرابت دار بھی نہیں تھا.
सारे असहाब फरमाते हैं कि हम सोच रहे थे कि कौन उतरेगा आज इनकी कब्र में, अपना होता तो उतर जाता। एक तरफ से अबू बकर आगे बढ़े, एक तरफ से फारूक आजम आगे बढ़े। मुस्तफ़ा ने रहमत वाले हाथों से इशारा किया, ये अबू बकर तुम भी ठहर जाओ, ऐ उमर तुम भी ठहर जाओ। दोनों को सरकार ने रोक दिया और रोक करके हजरत अब्दुल्ला मुजनी की कब्र में मुस्तफ़ा जान रहमत खुद उतरे। तो अबू ज़र गफ़ारी फरमाते, जब हमने सरकार को हजरत अब्दुल्ला की कब्र में उतरते देखा ना, तो हमारे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, काश ये जनाजा अब्दुल्ला का ना होता, मेरा होता। काश ये जनाजा, ये मैयत अब्दुल्ला मुजनी की ना होती, मेरी होती। और मेरी कब्र में जब मेरा रसूल उतरता तो रिसालत की शक्ल में परवरदिगार की सारी रहमतें मेरी कब्र पे नाज़िल हो जाती। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनाया तो इस तरीके से अपनाया कि लोग जिन्हें सलील समझ रहे थे, हकीर समझ रहे थे, उनकी इज्जत को आका ने ऐसा बढ़ाया कि उनकी ज़िंदगी पर भी लोग उन पर रश्क करते रहे, उनके जनाजों पर भी लोग रश्क करते रहे। तभी तो शायर कहता है, अल्लाह अकबर की जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर लिया। तो जो सरकार का हो गया, आका अलैहि सलाम का हो गया, उसकी दुनिया भी सुरखरू हो जाएगी और आखिरत भी सुरखरू हो जाएगी।